کر یہ گلفشانی کی ہے۔ قرۃ حیدر کے کرداروں پر گفتگو کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ کسی کے قول پر بھروسہ کر کے تصدیق کرنے کے بجائے خود افسانہ نگار کا فکشن پڑھنا چاہیے۔ قرۃ حیدر کے ابتدائی ناول اور ابتدائی افسانوی مجموعوں کے بعد جو ڈھیروں ادب ہمارے سامنے آیا ہے، افسانے، ناول، کار جہاں دراز، حتیٰ کہ رپورٹاج تک، ان کا ہمیں مطالعہ بتاتا ہے کہ قرۃ حیدر نے کیسے کیسے لافانی کرداروں کو جنم دیا، اور ان کرداروں کی داخلی زندگی کیسی سچی تصویر کشی کی ہے۔ جلا وطن کا آفتاب رائے اور قرۃ حیدر کے خواتین کرداروں میں جو خوابوں کی شکست و ریخت ہے، یادوں کے دریچے ہیں، حسرتیں ہیں، کھوئے ہوئوں کی جستجو ہے، زخم خوردہ احساسات ہیں، ماضی کی یاد ہے، کیا یہ ذات کے احساس کے بغیر ممکن ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی میں بسنتی بیگم اور سریا حسین کا کردار میں ذات کے آئینہ خانے کے نہ جانے کتنے عکس چمک رہے ہیں، اور اسی کہانی میں جمشید نام کا جو کردار ہے وہ تو ذات کے آئینہ خانوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہے کہ آخر میں جا کر وہ اس آئینے خانے کو چکنا چور کر دیتا ہے، اپنی ذات کے آئینہ خانے کے اس آئینے کو، اور خود اپنے بارے میں وہ ایسی باتیں کہتا ہے جو کوئی دوسرا بھی نہیں کہہ سکتا۔ ذات کا احساس رکھنے والے ہی اس تلاش کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جلا وطن کا آفتاب رائے اور کشوری کا کردار، قلندر کے اقبال بخت میں کیسی کیسی پیچیدگیاں ہیں۔ قلندر کے اقبال بخت کے بارے میں افسانہ نگار نمر خان لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے کردار کو اس بلندی تک پہنچانا قرۃ حیدر کے کرافٹ کا کمال ہے۔ یہ وسیع النظری، یہ ویژن، یہ انسانی ہمدردی اور دردمندی کا احساس قرۃ حیدر کو دوام عطا کرتا ہے۔ ابو المنصور کمال الدین ناول کے 75 صفحات میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ کردار ایسا ہے جس پر بہت بحث ہوئی ہے آگ کے دریا کے سلسلے میں، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے نقادوں نے، پڑھنے والوں نے، یہ کردار قرۃ حیدر نے ہندوؤں کی تہذیب سے محبت اور مسلمانوں کی تہذیب سے ایک طریقے کی بیزاری کے تحت تخلیق کیا ہے۔ اب فنکار کا موقف کیا ہے کردار تخلیق کرتے وقت، یہ ہمارا سروکار نہیں ہوتا، اس کردار کو کیسے پیش کیا ہے یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ ابو المنصور کمال الدین ناول کے 75 صفحات میں اپنی ذات کے کیسے کیسے انوکھے رنگ دیکھتا ہے۔ ایک خدا پرست انسان جو بیرون ملک سے فتح کرنے آیا تھا، آخر کار ایک ایسے عالم میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا مندروں میں رکھی ہوئی مورتیاں میرا خدا برداشت کرے گا؟ پھر ایک بڑا سوال بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ آخر اسلام ہے کیا؟ تو یہ اس کی ذات کے نہا خانوں میں جو ہولناکیاں ہیں، انہی کی وجہ سے تو یہ جملے اس سے نکل رہے ہیں۔ اور اگر ایسے کرداروں کے ہوتے ہوئے بھی یہ کہا جائے کہ عینی کے ہاں جو ہے وہ کرداروں میں سے ذات غائب ہے، تو اس پر صرف حیرت کی جا سکتی ہے۔ گوتم نیلمبر کا کردار زبردست کردار ہے، جو آگ کے دریا کے کئی حصوں میں مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے، اور ہر دفعہ اس کی ذات اور اس کے وجود کی کشمکش جو ہے وہ قاری کے دل کو چھو لیتی ہے۔ سیتا میر چندانی جو ہماری سیتا ہرن کی ہیروئن ہے، وہ اپنے تشخص کی تلاش میں کن کن مراحل سے گزرتی ہے، اور کیسے کیسے اندرونی کرب میں گرفتار رہتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرۃ حیدر نے یہ کردار جو ہے سیتا میر چندانی کی ذات اور وجود کو پیش نظر رکھ کے لکھا تھا۔ چمپا کا کردار جو کئی دفعہ مختلف ناموں سے، کبھی چمپک کے نام سے، کبھی چمپا کے نام سے آگ کے دریا میں آتا ہے، وہ کردار بھی خاص طور سے پہلے حصے میں چمپا کا کردار جو ہے وہ کیسی اس کی اندرونی کیفیات کو سامنے لاتا ہے۔ نظارہ درمیاں کی پیروزہ دستور
جو آخر میں ختم ہو جاتی ہے اور اپنی آنکھ کا دان دے کے جاتی ہے اور اس عورت کو دیتی ہے جو عورت اس کے محبوب کے گھر میں ملازمت کرتی ہے. یہ سب جو ہے ذات کی اندرونی کشمکش کے ہی اظہار ہے. سینٹ فلورا آف جارجیا دیکھیے، ایک مردہ عورت، یعنی زندوں میں تو ذات کا اظہار ہونا فطری ہے، لیکن ایک مردہ عورت جو کسی اتفاق کی وجہ سے زندہ ہو گئی ہے، یہ فینٹیسی ہے قرۃ العین حیدر کی، زندہ ہو گئی ہے اور وہ ایک اپنی ہڈیوں کے پنجر کے سہارے جو ہے زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی اپنی ذات کا احساس اتنا موجود ہے کہ وہ کبھی اپنے پرانی زندگی کو یاد کرتی ہے، کبھی اپنے مستقبل کو، کبھی اپنے آنے والے مستقبل کو یاد کرتی ہے کہ فلاں تاریخ کو جو ہے یہ اس کی زندگی کی مدت ختم ہو جائے گی، کبھی اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے کہ کیسے ایک شخص سے محبت کرنے کی پاداش میں اس کے باپ نے اسے نکال باہر کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجیو کی جمیلن، یہ کردار تو خود قرۃ العین حیدر کو بہت پسند تھا، اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا. میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرۃ العین حیدر کے یہاں 1 2 5 10 نہیں، ایسے دسیوں زندہ جاوید کردار ہیں جن میں ان کی، یعنی ان کرداروں کی ذات کی اندرونی کشمکش کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے. اور یہ نتیجہ نکالنا سراسر بہتان ہوگا کہ قرۃ العین حیدر کے کرداروں میں باطنی زندگی نظارت ہے. میں تو پروفیسر جوہر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے کسی طالب علم کو قرۃ العین حیدر کے کرداروں میں باطنی کشمکش کے عنوان سے مقالہ لکھنے کے لیے دیں، چاہے ایم فل کرائیں چاہے پی ایچ ڈی کرائیں، تاکہ جو اتنا بڑے بڑے جھوٹ بے محابہ بولے جا رہے ہیں طالب علمانہ سطح پر ہی صحیح، ان کا مقابلہ کیا جا سکے. اور جب ہمارا کوئی بڑا فنکار دنیا میں نہیں رہتا تو اس کے ادب کے بارے میں جب اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں تو دل کو اور تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ آج کا سیمینار جو ہے یہ یادگار، حالانکہ یہ ویبینار ہے لیکن یہ سیمیناروں کی دنیا میں ایک یادگار سیمینار کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس میں اردو افسانے کی ابتدا کے بارے میں بھی جو نظریات ہیں ان کو منظم کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو اردو افسانے کے رجحانات ہیں عہد بعہد، ان کے بارے میں بھی طارق ستاری صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ کیسے افسانہ جو ہے وہ ایک اکائی ہے اور اس میں مختلف ٹیکنیکس جو ہیں وہ شامل ہوتی چلی جاتی ہے. میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے انہی جملوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول کر دے اور ایسا بیماری کو ایسے جڑ سے ختم کر دے کہ ہم لوگ جو اتنی دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو قریب میں بیٹھنے کا لطف ہوتا ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ کر گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی جو لطف ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور اس سیمینار کے آرگنائز کرنے پر ہاشم صاحب کو، جوہر صاحب کو اور شہاب الدین صاحب کو، ڈپارٹمنٹ کے تمام طلباء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. نوازش. بےحد شکریہ جناب صدر پروفیسر سید محمد اشرف صاحب. آپ کا 2 باتوں کا شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں تقریب سے. اول تو یہ کہ آپ نے اتنا عمدہ صداقتی خطبہ پیش فرمایا، صداقتی تقریر فرمائی، اور دوسری یہ کہ میری رعایت سے آپ کو جو شکوہ تھا اس کو ذرا نرم کر کے پیش کیا. اب میں آپ سے کیا عرض کروں، میں نے آپ کی کہانیاں اس وقت سے پڑھی ہیں، طالب علمی کے زمانے سے لکڑ بکا سیریز کی جب الفاظ میں شائع ہوتی تھی، اور میں نے اگر یہ عرض کر دیا ہے جس کے طور پر میرا فکشن میدان نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے فکشن خود کی پڑھا نہیں اور فکشن کردار آدمی آپ کے حوالے سے اتنا ضرور ہے، تاریخ کے حوالے سے ضرور ہے کہ میں نے آپ دونوں حضرات کے مجموعے لفظ لفظ پڑھے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ذہن سے محو ہو گئی ہیں یاد ہے. تو لکڑ بکا سیریز کی کہانیوں سے شروع کر کے میں اب تک آپ کو پڑھتا آیا ہوں اور داد دیتا آیا ہوں، لیکن اور میں نے اسی لیے میں چاہتا تو آپ کی تعریف میں لمبی چوڑی تقریر کر سکتا تھا، تاریخ ستاری صاحب کی تعریف میں تقریر کر سکتا تھا اور وقت دے سکتا تھا،
لیکن یہ میں نے آداب کے خلاف سمجھا کہ ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب وہ استقبالیہ کلمات میں کچھ ارشاد فرمائیں گے. یہ بھی آداب کے خلاف کا دور تھا، بلکہ اس عمر میں چھوٹے اور دوست تھے، لیکن یہ صدر شعبہ ہے تو یہ بھی ضرورت ہو سکتی ہے جو کچھ آپ حضرات کا ذکر کریں گے. تو میں نے صرف آپ کا استقبال کر دیا، اور حالانکہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کے فن پہ، آپ کی شخصیت پہ، آپ کے مرتبے پہ کچھ عرض کروں، تاریخ شکاری کے سلسلے میں کچھ عرض کروں، تاریخ شکاری صاحب کے سلسلے میں کچھ عرض کروں، لیکن میں نے بالکل اپنی بات مختصر 2 جملوں میں نے عرض کر دیا، اور اس کے بعد میں نے اور حضرات کی دعوت دی. اور میں نے جب آپ سے درخواست کی تھی صدارتی خطبہ کے لیے، تو میں نے کہا صدارتی خطبات کی اشارت کرنا ہے. تو اب جمعے کے دن تو ہم 2 خطبہ سنتے ہیں، خطبہ اولا اور خطبہ ثانی. تو میں نے خطبات کا لفظ پیچھے سے خطبہ مطلب خطبہ کیوں کہہ دیا، خطبہ کرنا چاہیے تھا. تو میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا تھا خطبات کا پلورل فارم، اس لیے کہ میں آپ سے توقع کرتا تھا، اور آپ نے وہ توقع مانی ضرور کر دی. جس جمعے میں ہم خطبہ اولا اور خطبہ ثانی سنتے ہیں تو بات ہو جاتا ہے، 2 خطبہ ظاہر ہو، 2 خطبہ جب ہو گیا تھا بات ہو جائے. تو میں اسی طرح سے آپ کا لمبا چوڑا خطبہ انٹرول کے ساتھ سنوں گا اور مجھے اچھا لگے گا. اب میں ایک واقعہ سنا دوں. میری ایک عزیز تھے، وہ رشتے میں تو میرے بھتیجے ہوتے تھے، میں ان کا چچا تھا، لیکن عمر میں وہ 2 گنا بڑے تھے. اب وہ دنیا میں نہیں، 25 سال پہلے ان سے 20 سال کے بعد ملاقات، 25 سال پہلے ان سے ملاقات، 25 سال کے بعد بس وہ گلے ملے مجھ سے. تو ہمارا جی چاہا کہ ہم 3 کروٹ لیں، تو میں نے 3 بار گلے ملنا چاہا، اور میں ملا زبردست. تو فوراً انہوں نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ چچا آپ علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی میں پڑھائیں، تعلق ہے، آپ بتائیے شرعی مسئلہ کیا ہے، 1 بار گلے ملنا صحیح ہے یا 3 بار گلے ملنا؟ میں تو بڑے چکر میں پڑا، اس کا جواب مجھے آج بھی نہیں معلوم ہے. لیکن میں نے ان سے کہا فوراً یہ تو چھوڑیے شرعی مسئلہ کیا ہے، لیکن 1 بار ملنے میں تشخص نہیں ہوگی. وہ لاجواب ہو گئے، اس میں لاجواب ہو گئے. تو بھائی آپ ہماری کلاس کے صدر ہیں، اور ہم تو آپ سے توقع کرتے تھے کہ مختصر آپ سبھی خطبہ پیش کر کے آپ نے یہ بھی کیا. تو کہیں آپ کی مختصر آپ کو بلایا گیا، آپ سے درخواست کی گئی ہے، آپ کو ضمانت دی گئی، اور آپ سے توقع کریں گے کہ آپ مختصر سے سبھی کریں، اور ہم آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. ہم نے کسی سے نہیں کہا، اور ہمارا یہ سیشن جو ہے نا، یہ اب اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں. لیکن یہ افتتاحی اجلاس کافی ہے ہمارے لیے، بہت عمدہ ہو گیا. بہرحال آپ حضرات کا بھی شکریہ ہے. اور ہاں، یہ ہمارے سیمینار کی کامیابی کی صدارت، آپ کا کامیابی کی ضمانت آپ تمام حضرات کی شرکت ہے. ہم آپ کی بے حد شکر گزار ہیں. اور اب آخر میں پروفیسر قمرالہدیٰ فریدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تمام مہمانان کا، شرکا کا، اور اس سیمینار ویبینار کو منعقد کرنے میں خاموشی کے ساتھ ان لوگوں نے بہت ادا کیا ہے. جناب صدر سید محمد اشرف صاحب، پروفیسر عتیق اللہ صاحب، جناب بڑے صاحب، محمد صاحب، محترم طارق صاحب، دیگر معزز شرکا، وہ لوگ بھی جن کا نام سے غلطی کی وجہ سے میری زبان سے نکلنے سے رہ گیا ہو، اور اس میں شریک ہوں. مجھے صغیر ابراہیم صاحب کا بھی نام لینا چاہیے، اور غالباً کچھ اور لوگوں کا نام لینا چاہیے، لیکن بہرحال سامنے فہرست نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کا نام اپنے دل تک محفوظ رکھتا ہوں. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. آپ کی موجودگی سیمینار کی یا ویبینار کی کامیابی کی ضمانت ہے. چلے جائے کہ آپ اس میں حصہ لیں اور اپنی گفتگو سدائی صاحب کے لیے قبل کے لیے ان کا شکر گزار ہوں، اور منتظر ہوں ان تمام مہمانوں کا سے اگلی نقل ہوگی یا اگلی نشستوں میں ہماری ملاقات ہوگی. مثلاً پروفیسر عتیق اللہ صاحب اور دوسرے لوگ. میں ان تمام افراد کا شکر گزار اور توقع کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا. اپنے شعبے کے تمام اساتذہ کا بھی
غیر تدریسی عملے کا بھی، اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے کسی نہ کسی پر ہمارا ساتھ دیا، اور سب سے زیادہ ان کا شکر گزار ہوں جو اکثر سید محمد ہاشم صاحب جو اس مذہب کے سربراہ بھی ہیں اور جو رہنما بھی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید محمد عبدالرحمان صاحب کا شکریہ تو آخر میں مجھے ادا کرنا ہے، کیونکہ انہی کے پر یہ سارا معاملہ، سارا کمپیوٹر کا کام کچھ یہی ہمیں کرتے ہیں، ہم سب لوگ اس دنیا سے واقف نہیں ہیں، تو اگر یہ مختصر کر دیں تو ہمارا پروگرام مختصر ہو جاتا ہے، طویل کر دیں تو ہمارا ایک لمحہ طویل ہو جاتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ کی کلمات نے ہماری زندگی کو اتنا طویل کر دیا کہ یہ 2 گھنٹے کی محفل یا 3 گھنٹے کی محفل نہیں تھی، بلکہ بہت سارے وقت کا سرمایہ ہمارے پاس آ گیا۔ ہم آپ سب کے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہاں ذرا اچھا بریک ہوگا۔ یہ درخواست کرنی ہے، یہ سیمینار کا پہلا اجلاس، افتتاحی اجلاس کے بعد پہلا اجلاس 11:30 بجے سے شروع ہونے والا تھا، لیکن ہم لوگ تاخیر ہو گئی۔ اب یہ پہلا اجلاس 1:15 پہ ہم لوگ شروع کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب 1:30 بجے کر دیجیے، آدھا گھنٹہ ملتا ہے، 1:30 بجے کر دیجیے۔ 1:30 بجے کرتے ہیں، 1:30 بجے کرتے ہیں تو لنچ کے لیے ہمیں بریک کرنا پڑے گا، جیسا آپ کو جیسا مشورہ کریں، یا تو ہم 2:15 بجے شروع کریں اور 1 گھنٹہ چلا لیں، 2:15 بجے لنچ کے لیے تھوڑا سا بریک کر لیں۔ 2-3 مقالے نپٹا دیں گے، 1:15 کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ 1:15 پہ ہم لوگ پھر یہاں پہلے اجلاس میں شریک ہوں۔ ایک دفعہ میں بھی اشرف بھائی اشرف جناب ظاہر کے صدارتی خطبہ پیش کر چکے ہیں، تو میں ایک بار اور اشرف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس بزم میں شریک ہوئے اور اپنے کلمات سے ہم سبوں کو مستفید کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ویبینار یا سیمینار کو کامیاب بنانے میں کتنی دقتیں اور مشکلیں درپیش آتی ہیں، جسے ہم سب اپنی واقف ہیں۔ خاکہ تو پہلے ہی اور دقتیں اور مشکلیں درپیش آتی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سب اس سے اپنی واقف ہیں، لیکن جو اس کا خاکہ تیار کرتا ہے وہی جانتا ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں جس کو علم نہیں ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے براہ راست وہ اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اس میں شریک ہوتے ہیں تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، بڑی سے بڑی چیزیں پر اس پر نظر آتی ہے، اس کو درست کرنا پڑتا ہے، کہاں پر اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو محنت ہوئی، اس میں سے ہاشم صاحب کوآرڈینیٹر تھے ہمارے، اور اس کے اہتمام سے سینٹر آف ایڈوانس کے بڑے اہتمام یہ سیمینار میں نقل ہو رہا ہے، تو ان کی تعلق کوشش کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد شاہ صادق صاحب نے اس کو سنبھالا، اور یقیناً یہ سیمینار جو کامیابی کی طرف چل رہا ہے یہ انہیں کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ دوسری چیز تیسرے میں شاہ صاحب کی شکر گزار ہے، سراج ملی صاحب نے بھی ہمیں ان کا تعاون رہا ہے، ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ آخر میں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سید محمد اشرف یعنی اشرف بھائی ہمارے اس شعبے سے منسلک ہیں، ہمارے فیکلٹی کے سمجھ لیجیے کہ ایک رکن کی حیثیت ہے۔ جب یہ براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ کہہ لیجیے منسلک ہوئے، تو میں ظاہر ہے کہ کوئی سمجھا کر کوئی شام میں کوئی پروگرام کر سکا۔ ظاہر ہے کہ کووڈ-19 ہمارے سامنے تھا، اور جیسا کہ اشرف بھائی نے کہا کہ خدا مطلب کسی طرح سے اس سے نجات ملی تاکہ ہم سب مل بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے سے میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کر سکیں۔ تو اس وقت کا انتظار ہے، وقت آئے گا اور انشاءاللہ ہمیں مایوس نہیں، میں مایوس نہیں ہوں، اور انشاءاللہ پھر اشرف بھائی دونوں ہمارے سامنے ہوں گے۔ یہ آپ تمام حضرات کا، آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ صاحب ہمارے مشرق مکرم ہیں، جب بھی میں خطاب دیتا ہوں
महापौर